بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور خیر خیریت سے ہوں۔ آج عید کا دوسرا دن ہے اور ہم نکل پڑے ہیں کہیں گھومنے پھرنے۔ اب تک ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ کہاں گھومنے جا رہے ہیں، لیکن بس نکل پڑے ہیں، اور جب آپ روڈز پہ نکل آتے تو منزل آپ کو کہیں نہ کہیں پہنچا ہی دیتی ہے۔ تو بس ناشتہ نہیں کیا تھا، راستے میں ہم نے چائے لے لی اور شاورما لے لیا، اور اس طرح ہمارا ناشتہ ہو گیا اور ہم آگے کی طرف بڑھ گئے۔ اور پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم فلمنگو بیچ کی طرف چلے جائیں، کیونکہ فلمنگو بیچ کے جو نظارے ہیں وہ بہت ہی کمال ہیں۔ میں نے ایکچولی سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا، تو پھر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فلمنگو بیچ کی طرف چلتے ہیں۔ آج گرمی بھی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ گرمی تھی، ایون کہ گاڑی میں ایسے چل رہا تھا، لیکن پھر بھی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ آپ کو جو شیشے سے ہیٹ لگ رہی ہو۔ تو خیر ہم جو ہے نا راس الخیمہ پہنچ گئے، اور راس الخیمہ پہنچ کے اب کیونکہ جو فلمنگو بیچ ہے وہ راس الخیمہ ہی ہے، خیمہ میں ہی ہے، تو بس آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ بھی یہ نظارے انجوائے کریں، کتنے خوبصورت نظارے ہیں ماشاءاللہ۔ میں ابھی وہی سوچ رہی تھی کہ اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے، آلموسٹ آپ فیل کریں گے کہ آپ کو لوگ بھی بدلے دکھائی دیں گے، آپ کو ماحول بھی بدلا دکھائی دیتا ہے، عمارتیں بدلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ہر چیز بدلی ہوئی لگتی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں پر یہ نظارہ ہے، یہ روڈز کتنے خوبصورت ہیں۔ ایکچولی جو فلمنگو بیچ کی بات میں کر رہی ہوں نا، وہ کچھ اس طرح سے ہی ہے۔ جب آپ روڈ پہ چڑھتے ہیں تو فلمنگو بیچ جو ہے وہ آپ کو نیچے کی طرف دکھائی دیتا ہے، اور آپ روڈ کے اوپر سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مطلب وہ ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آپ کو ضرور کیپچر کر کے دکھاؤں گی۔ اور پھر جو ہے نا ہم فلمنگو بیچ کی طرف گئے تھے، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ فلمنگو بیچ جو ہے آج رش کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے ٹیمپریرلی۔ تو پھر ہم وہاں سے نکل پڑے۔ اویس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، اسی راستے پہ سیدھا سیدھا چلتے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی ایسی جگہ آئی جائے گی جہاں پر گھوم پھر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم اس طرح بس اسی روٹ کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اور پھر جو ہم نے دیکھا راس الخیمہ، اولڈ راس الخیمہ میں انٹر ہوئے، تو سامنے ہمیں بالکل جبل جیس جو ہے وہ نظر آیا۔ تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اوپر نہیں جائیں گے جبل جیس پہ، کیونکہ شام ہو گئی تھی، اور پہاڑوں کو، وادیوں کو دیکھنے کا مزہ صرف اور صرف دوپہر میں ہوتا ہے یا پھر صبح میں ہوتا ہے، رات کو تو آپ کو اوبیسلی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہم جو ہے نا پھر جبل جیس کی طرف چلے گئے، اور اس طرح گھومتے گھومتے ہمیں ایک بہت اچھی جگہ مل گئی، جہاں ہم نے سوچا کہ یہاں پہ رک جاتے ہیں اور تھوڑی سی ویڈیو بناتے ہیں اور پکچرز کلک کر لیتے ہیں۔ پہاڑوں پہ بہت ساری جنگلی بکریاں بھی تھیں، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہی اتنا مزہ آ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت وادی ہمیں یہاں پر مل گئی۔ یہاں پر ہم لوگ اتر گئے، اور پھر میں نے یہاں پر پکچرز لیں اور تھوڑی بہت ویڈیو بنائی۔ اور نا موسم جب ہم نکلے تھے گھر سے تو بہت زیادہ گرم تھا، جیسے کہ شہر کی طرف ہم سٹی میں رہتے ہیں تو وہاں پر موسم بہت زیادہ گرم تھا، لیکن جیسے ہی آپ وادیوں میں اور پہاڑوں میں آ جاتے ہیں تو موسم ایک دم بدل جاتا ہے۔ یہاں پر ذرا سی بھی ہمیں گرمی نہیں لگی، بالکل احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم یہاں پر گرمی ہے۔ تو بس ہم نے بہت انجوائے کیا، اور بہت ساری ویڈیوز بنائی، اور بہت ساری پہاڑی بکرے دیکھے۔ اور یہ یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پانی کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے، تاکہ جب بارش آئے تو یہاں پر پانی جمع ہو جائے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری ڈیمز، چھوٹے چھوٹے سی جو ہوتی ہیں ندیاں، یہ یہاں پر بنی ہوئی تھی، لیکن ان میں پانی نہیں تھا، سوکھ چکا تھا، لیکن بڑی ہی خوبصورت لگ رہی تھی ماشاءاللہ۔ میں بیان نہیں کر سکتی، اور یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ویڈیو جو ہے نا وہ جسٹس نہیں کرتی خدا کی قدرتی جو نظارے ہوتے ہیں نا ان کا۔ ہم جتنا چاہے اچھا کیمرہ یوز کر لیں، ہم جتنا چاہے اچھے سے ویڈیو بنا لیں، لیکن
جو نظارے آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں نا، وہ آپ کیمرہ سے کسی کو بھی نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تو اس کی تو بات ہی الگ ہے، اس کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہے نا، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ مطلب یہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ میں رکنے پہ مجبور ہو گئی۔ خیر وہاں پر تھوڑا ٹائم ہم نے اسپینڈ کیا، اس کے بعد ہم لوگ آگے نکلے۔ جیسے جیسے ہم آگے کی طرف بڑھ رہے تھے اور خوبصورت نظارے آ رہے تھے اور خوبصورت وادیاں آ رہی تھیں، اور ماشاءاللہ بارشوں کی وجہ سے پورا ریگستان جو ہے آلموسٹ گرین تھا، اتنے بڑے بڑے درخت تھے، اور جیسے پہاڑوں پہ جو گرینری تھی وہ کیونکہ گرمی آ گئی ہے تو گرمی کی وجہ سے اب نا ان کا کلر بھی بالکل چینج ہو گیا، تو وہ مکس اینڈ میچ جو کلر تھے، وہ کمبینیشن، وہ سب کچھ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، جو کہ ظاہر سی بات ہے ہم نے یہاں کیمرہ میں اس طرح کا وہ سب کچھ کیپچر نہیں کر پا رہی، چاہے آپ کتنا بھی اچھا کیمرہ لے لیں۔ تو خیر ہم یہاں سے آگے گئے، میں نے ویسے کہا کہ آگے چلیں، وہاں پر ایک وادی میں ہے نا کیفے بنا ہوا ہے، وہاں پر پراٹھے اور چائے ملتی ہے، تو چلے وہاں سے پراٹھا چائے کھاتے ہیں اور بڑا مزہ آئے گا۔ تو ہم وہاں تک ابھی کیسے پہنچتے، ظاہر سی باتیں اتنے اچھے اچھے نظارے تھے، تو بس رکتے رکاتے پکچرز لیتے ہوئے ہم آگے کی طرف جا رہے تھے۔ اور آپ سب بتائیں کہ آپ سب کا دن کیسا گزرا، آپ سب کی عید کیسی گزری، آپ سب نے کیا بنایا عید پہ، اور کون کون سی ڈشز بنائیں، آپ کے گھر پہ مہمان آئے، کیا تیاریاں کی مہمانوں کے لیے، کس طرح کی ڈریسنگ کی، آپ سب مجھے ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ پاکستان میں تو گھروں میں عید منائی جاتی ہے، وہاں پہ بہت سارے گیسٹ آتے ہیں، ان کے لیے ڈھیر سارے کھانے بنائے جاتے ہیں، لیکن باہر ملکوں میں عید جو ہے نا اس طرح ہماری طرح سڑکوں پہ منائی جاتی ہے، کہیں گھوم پھر کے باہر نکل کے۔ آئی تھنک ہر چیز کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس طرح، جو خواتین گھر میں ہوتی ہیں وہ یہ سوچتی ہوں گی کہ کاش ہم لوگ کہیں گھومنے جائیں، عید کے دن بھی ہم لوگ کھانے بنا رہے ہیں، اور جو ہم ہیں یہاں پر رہتے ہیں تو میں یہ سوچتی ہوں یار وہ زمانہ کتنا اچھا تھا جب ہمارے گھر میں اتنے سارے گیسٹ آیا کرتے تھے، ہم کھانے بنایا کرتے تھے، بہت سارے لوگوں سے ملنا ملانا ہوتا تھا۔ یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ صرف باہر نکل جائیں چپ چاپ وہی روٹین، کیونکہ گھومتے پھرتے تو ہم لوگ روز ہی ہیں، لیکن یہ کہ جو رشتہ داروں سے ملنے کی بات ہوتی ہے سال میں ایک بار، جب عید پہ آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ سال میں صرف ایک بار ملتے ہیں، تو وہ بھی اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے، سارے کزنس اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، مزہ آتا ہے، گیمز کھیلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو اب بھی بہت سارے کزنز ہیں اور فیملی وہاں پر اکٹھی ہوتی ہے، تو جب پکچرز اور ویڈیوز آتی ہیں تو بہت دل خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کے، اور کہیں نہ کہیں دل اداس بھی ہو جاتا ہے کہ کاش ہم بھی ہوتے وہاں پر، عید مناتے سب کے ساتھ تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ اور یہ آپ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت نظارے ہیں، یہ وادیاں کتنی خوبصورت ہیں۔ پہاڑوں سے تو میں آپ کو پہلے بھی بہت بتا چکی ہوں کہ مجھے بہت محبت ہے، اسی لیے جب بھی دل کرتا ہے اور کچھ نہیں، بس پہاڑوں کی طرف ہی آ جاتے ہیں۔ خیر یہ تو ہمارا عید کا دوسرا دن ہے، اور انشاءاللہ اور تیسرا دن بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے کیا کیا، وہ ولاگ بھی ضرور اپلوڈ کروں گی۔ پہلا دن جو تھا میں بالکل بھی کیپچر نہیں کر پائی، اس لیے کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف تھی اور مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا کہ میں ویڈیو بناتی اور آپ سب کو بھی دکھاتی۔ ایکچولی ہم انوائٹڈ تھے بریک فاسٹ پہ، تو آپ کو پتہ ہے ایک تو عید کا دن ہو، پھر تیار بھی ہونا پڑتا ہے، صبح صبح اٹھ کے تیار ہونا، پھر ویڈیو بنانا، تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں بھول گئی کہ مجھے ویڈیو بھی بنانی چاہیے تھی۔ کچھ کلپس میں نے ریکارڈ کیے تھے، وہ کہیں نہ کہیں میں ایڈ کر لوں گی، یا تو وہ سارے کلپ ملا کر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی عید ڈے 1 کا انشاءاللہ، اور وہ بھی آپ سب کو دکھاؤں گی۔ تو جی یہاں پر ہم یہ خوبصورت سی وادی میں پہنچ گئے، اور مطلب مجھے تو میری آنکھوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایکچولی ایسا ہے کہ جبل جیس کو نا واپس مجھے لگتا ہے بنایا گیا ہے، یہ پہلے اس طرح سے میدان یہاں پر نہیں ہوتے تھے، لیکن اب میں جب گئی تو یہ سارے میدان، یہ گرینری، یہ خوبصورتیاں، یہ مجھے نا نئی نئی دکھی، تو ہم یہاں کے پہ اندر کی طرف چلے گئے، اور
گاڑی کی جو ہے نا روف ٹاپ سے میں نے نکل کے اور یہ ساری ویڈیو بنائی، اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنی اچھی ہوا چل رہی تھی. اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ بہت انجوائے کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے یہ سب کچھ بہت بہت اچھا لگتا ہے. اس طرف آتے ہوئے میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنی گرمی میں کون گیا ہوگا وہاں پر، بالکل ہی ویرانہ ہوگا، اور ہم اکیلے وہاں پر کیا کریں گے. پہلے میں اس طرح سے سوچ رہی تھی، لیکن جب ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو ماشاءاللہ سے اتنی عوام وہاں پہ آئی ہوئی تھی، اور سب کوئی باربیکیو کر رہا ہے، تو کوئی کھانا بنا رہا تھا، کوئی ڈانس کر رہا تھا. مطلب ہر طرح کی انجوائمنٹ وہاں پر تھی، اور دیکھ دیکھ کے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا. اور پھر میں نے یہ سوچا کاش ہم فلمنگو بیچ کی طرف نہ جاتے، اپنا ٹائم وہاں پہ ویسٹ نہ کرتے اور سیدھا اس طرف آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، اور ہم بھی یہاں پر باربیکیو کر لیتے. خیر اب میں نے یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ پلان اس وادی میں باربیکیو کا بنائیں گے، اور آپ سب کو بھی اس میں شامل کریں گے، آپ سب کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ کس قدر خوبصورت پہاڑی ہے، اور پہاڑیاں ہیں سوری، اور مطلب یہ جو گرین گرین جو گھاس تھی اب وہ براؤن اور یلوئش ہو چکی ہے. مکس اینڈ میچ جو ہے نا یہاں پر کلرز تھے، اور یہ پہاڑوں کے اوپر یہ خوبصورت چمکتا ہوا چاند جس کو میں کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور جتنا کر سکی ہوں اتنا میں نے کیا ہے اس کو یہاں پہ کیپچر، اور یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا. ایک بار پھر کہوں گی آنکھوں سے تو یہ بہت حسین لگ رہا تھا، کیمرے سے میں اس کو بھی اس طرح سے ریکارڈ نہیں کر پائی. اور بس یہ پہاڑ، یہ وادیاں، اور پھر ان کے بیچ میں یہ گرینری، تو بس دل ہی خوش ہو جاتا ہے. مطلب آپ جب اس جگہ پہ جاتے ہیں تو صرف یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ سبحان اللہ. مطلب میں تو صرف یہی کہتی ہوں سبحان اللہ، میں اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتی، میرے پاس اور الفاظ ہی نہیں ہوتے. اور بس یہاں پر جو ہے نا اس کے بعد رات ہونے والی تھی، اور پھر ہم ایک جگہ انوائٹڈ بھی تھے، ہمیں جو ہے نا ڈنر کے لیے جانا تھا. پھر جو ہے نا تھوڑی رات ہوئی، پھر لوگ آگے کی طرف نکل گئے. بہت سارے مومنٹس اور بہت سارے نظارے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو نا کیپچر کرتے کرتے رک جاتے ہیں، یا آپ کیپچر کر نہیں پاتے، یا جب تک آپ کیمرہ آن کرتے ہیں کہ وہ نظارہ نکل جاتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ گاڑی میں ہوتے ہیں اور 120 کی سپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا پھر آپ سے مس ہو جاتا ہے سم ٹائم بچوں کی وجہ سے. اور بس کچھ نظارے تو ایسے تھے جن کو میں کیپچر ہی نہیں کر پائی. مطلب سورج کے اتنے خوبصورت نظارے، اور مطلب I can't explain کہ مطلب کیا خوبصورتی. ایک بار ایسا ہوا تھا کہ سنڈے کا دن تھا، اور اس دن موسم بہت زبردست تھا اور بارش ہونے لگ گئی. پہلے رم جم ہو رہی تھی تو ہم رم جم میں نکل پڑے یہ سوچ کے کہ چلیں کسی لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں اور باہر سے کچھ کھا پی کے آتے ہیں نا. تو ہم جیسے ہی روڈ پہ نکلے تو چلتے گئے اتنا آگے چلے گئے کہ راس الخیمہ آ گیا. جب راس الخیمہ آ گیا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اتنا خوبصورت موسم میں چلیں، سارے لوگ اوپر جا رہے ہیں، ہم بھی ذرا دیکھ کر آئیں کہ اوپر کیا ہے، کس طرح کا ویدر ہے. تو جب ہم اوپر گئے نا، میں بیان نہیں کر سکتی اپنے الفاظوں میں کہ کس قدر خوبصورت وہاں پر ویدر تھا. جو بادل ہیں وہ اتنے نیچے آئے ہوئے تھے، ٹھنڈی تیز ہوائیں، اور اس آئی تھنک تب اگست تھا یا سپتمبر کا مہینہ تھا، لیکن کس قدر خوبصورت موسم تھا، کس قدر ٹھنڈ تھی وہاں پر، آئی کانٹ ایکسپلین. بہت زیادہ خوبصورت نظارے تھے یہاں پہ، اسپیشلی جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں نا تو آپ جبل حفیظ چلے جائیں، آپ جبل جیز چلے جائیں، اور اس طرح کی جگہوں پہ چلے جائیں، وادیوں میں چلے جائیں، اتنا مزہ آتا ہے. ہاں جب خطرناک بارشیں ہو رہی ہوں تو آپ کو اپنا خیال خود رکھنا چاہیے اور نکل جانا چاہیے وہاں سے، لیکن یہ کہ تھوڑی سی دیر کے لیے انجوائے کریں اور فوراً وہاں سے نکل لیں. جیسے ہی آپ کو لگے کہ تیز بارش ہو رہی ہے، ابھی پہاڑوں سے پانی آ سکتا ہے، ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے، تو بندہ وہاں سے نکل لے. فائنلی ہم اس کیفے پر پہنچے جو میں آپ کو بتا رہی تھی. ہم نے وہاں سے چائے لی، پراٹھا لیا، اور ایز یوزول اس کو میں نے ریکارڈ نہیں کیا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ میں بٹن پریس کرنا ہی بھول گئی تھی. رات ہو چکی تھی اور ہم وہاں سے نکل پڑے، اور پھر جو ہے نا راستے میں میری بیٹی جو ہے وہ سو گئی، اور پھر ہم جو ہے کسی ڈنر کے لیے انوائٹڈ تھے تو پھر ہم ڈنر کے لیے جا رہے ہیں.
الحمدللہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ہم شارجہ پہنچ گئے، اور یہاں پر ایک ریسٹورنٹ ہے دانیال ریسٹورنٹ، وہاں پر ہم ڈنر کے لیے انوائٹڈ تھے تو ہم ڈنر کرنے آ گئے۔ دانیال ریسٹورنٹ جو ہے وہ ایک پرشین ریسٹورنٹ ہے، اور یہاں پہ موسٹلی بوفے ہی ہوتا ہے، اور ان کا بوفے بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ڈفرینٹ یہاں ان کے کھانے ہوتے ہیں۔ پاکستانی بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن پاکستانی فوڈ ان کا بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا، اسپیشلی بریانی اور کوئی کری اور سالن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے، لیکن جو ان کا اپنا اوتھینٹک پرشین فوڈ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو ایز یو کین سی یہ سب کچھ تھوڑا میں نے پلیٹ میں ڈالا تھا۔ الحمدللہ کھانا کھا لیا، کھانا بہت زیادہ مزے کا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور فائنلی ہمارے دن کا اختتام ہوا، اور اب ہم اپنی گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت زیادہ تھک گئے ہیں پورا دن، آلموسٹ صبح سے رات ہو گئی، اور ٹریول کرتے کرتے گھومتے پھرتے، اور جو ہے نا بہت زیادہ تھک گئے۔ آپ سب کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ آپ سب کی عید کیسی گزری مجھے ضرور بتائیے گا، مجھے خوشی ہوگی۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اگلے ولاگ میں ملیں گے، اللہ حافظ۔